بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کچھ عدالت میں ہوا اس کو غلط طریقے سے بتایا گیا اور پروبیبلی میں یہ کہوں گا کہ پروبیبلی صحیح سمجھ نہیں پائے کچھ لوگ کہ ہوا کیا وہاں پر۔ میں چاہوں گا یہ کہ میں اپنے ویورز کو حقیقت بیان کر دوں کہ مشرف کے کیس میں آج ہوا کیا اور عدالت نے کہا کیا اور عدالت کے انسٹرکشنز کیا ہیں، عدالت کے آرڈرز کیا ہیں۔ سو آئی ول گو سٹیپ بائی سٹیپ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پروبیبلی کچھ غلط رپورٹنگ ہو چکی ہے اور اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ شاید نہیں سمجھ پائے کہ آج مشرف کے کیس میں عدالت میں کیا ہوا، عدالت نے کیا کہا، عدالت نے کیا انسٹرکشنز دی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے۔ نمبر 1، مشرف کو حراست میں نہیں لے رہے، مشرف کو حراست میں نہیں لیا جائے گا، اینڈ مشرف از اے فری مین۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جی کہ جو عدالت نے کہا وہ یہ ہے کہ مشرف کو حراست میں نہیں لے رہے، اینڈ مشرف از اے فری مین، ہی کین گو اینی ویئر، اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے مشرف پہ۔ ہی از اے فری مین، ہی کین گو اینی ویئر، اور مشرف کو حراست میں نہیں لیا جا رہا۔ جو درخواستوں کے بارے میں آج کہا گیا کہ جو 2 درخواستیں فروغ نسیم صاحب نے، جو کہ مشرف کے نئے لائر ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا جی کہ ان درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ ریجیکٹ نہیں کیا گیا۔ فروغ نسیم نے عدالت کو وربلی کہا، کنونس کیا، اور عدالت نے اس پہ کہا کہ جناب مشرف کو ہم حراست میں نہیں لے رہے، کیونکہ وربل ایک بات چیت ہوئی فروغ نسیم کی عدالت کے ساتھ، 3 ممبر بینچ کے ساتھ، اور فروغ نسیم کو کہا گیا جناب، فروغ نسیم نے کوئی ریٹن اپلیکیشن نہیں دی تھی۔ جو 2 درخواستوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے ان کی درخواستیں ریجیکٹ کر دیں، وہ غلط ہے۔ دیٹس ایبسولوٹلی رانگ۔ عدالت نے کہا جی کہ مشرف کو حراست میں نہیں لے رہے، اور آئندہ مشرف کے لیے ایگزمپشن بھی ہے عدالت سے۔ آئندہ جو بھی سماعت ہو اس میں مشرف کے لیے ایگزمپشن ہے۔ کسی کے خلاف کرمنل مقدمے پر اس کا نام ECL پہ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ عدالت کا کہنا ہے۔ تو فروغ نسیم نے وربل بات کی 3 ممبر بینچ کے سامنے، اس پر جواب یہ ملا کہ جناب کسی کے خلاف کرمنل مقدمے میں اس کو ECL پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ عدالت نے نہ تو مشرف کو ECL پہ ڈالا ہے اور نہ ہی اس کو باہر جانے سے روک رہی ہے۔ کرمنل کورٹ ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا۔ پرویز مشرف از اے فری مین، ہی کین گو اینی ویئر۔ مقدمہ عدالت میں ہونے پر حکومت ECL میں نام پر نظر ثانی سے انکار نہ کرے یا نہیں کر سکتی۔ پرویز مشرف کے حق میں یہ آرڈر آیا ہے آج، میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ فروغ نسیم نے جس طریقے سے کیس پلیڈ کیا آج 3 ممبر بینچ کے سامنے اسپیشل کورٹ میں، مشرف کا کیس جو پلیڈ کیا، اس میں عدالت نے کہا جی کہ پرویز مشرف از اے فری مین، ہی کین گو اینی ویئر، اور ان کو ڈیٹین نہیں کیا جا رہا، ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ نہیں کی جا رہی، اور وہ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے عدالت نے کہا
کہ پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کو ریویو کرے حکومت. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور شاید کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے, اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں یہ چیزیں. پرویز مشرف از اے فری مین, ہی کین گو اینی ویئر, یہ عدالت کا کہنا ہے, اور ان کی موومنٹ پہ ریسٹرکشن نہ ہو, نہیں ہے. حکومت پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کو ریویو کرے اور پرویز مشرف کو حراست میں نہیں لیا جا رہا, اور ان کو جو پیشی ہوتی ہے, جو بار بار ایک بڑا یہاں پہ شور مچایا جاتا تھا کہ پرویز مشرف شاید نہیں جانا چاہتے, عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے, ان کے لیے بھی میں ذرا ایک تھوڑی سی یادداشت تازہ کر دوں ان کی, کہ تقریباً کم و بیش 16 مرتبہ جب سے پرویز مشرف واپس آیا ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو چکا ہے. سو آئی وڈ سے کہ عدالت نے جو آج فیصلہ دیا اس میں ای سی ایل کے بارے میں حکومت کو بھی انہوں نے انسٹرکشنز دی. انہوں نے کہا جی کہ ای سی ایل پہ جو نام ڈالا ہوا ہے حکومت نے اس کو ریویو کرے, ان کو ڈیٹین نہیں کیا جا رہا, پیشیوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ مشرف کو, اور ان کو نہ تو حراست میں لیا جا رہا ہے, اینڈ ہی از اے فری مین. اس کو مزید میرے خیال میں الیبوریٹ میں کروا دوں آپ کے لیے, اور فروغ نسیم who is handling پرویز مشرف کیس ناؤ, ان سے بات کر لیتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی فروغ نسیم صاحب. فروغ نسیم صاحب ذرا ڈیسیژن کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے بتائیں گے, کیونکہ جو اس وقت جس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے ڈیسیژن کو, پروبیبلی وہ غلط طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے. واٹ از دا ڈیسیژن آل اباؤٹ؟ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے اور تمام اپنی صحافی برادری سے معذرت کروں گا, اور گلہ یہ کروں گا کہ خدا کے لیے غلط رپورٹنگ نہیں کریں. آپ کو نہیں پتا کہ اس غلط رپورٹنگ کرنے سے کیسا غلط نقصان ہوتا ہے. ٹھیک. اور ہم تو کھڑے ہوئے ہیں صحافیوں کے لیے اور میڈیا کے لیے, ان کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن اگر ہمارے سامنے اس طرح کی غلط رپورٹنگ ہوگی تو میرا جیسا آدمی جو کہ میڈیا کا علمبردار ہے وہ کس طرح میڈیا کو جگہ جگہ ڈیفینڈ کرے گا. بات ساری یہ ہے کہ آرڈر اناؤنس نہیں ہوا, سرکاری ٹی وی نے یہ نیوز دے دی کہ جی اپلیکیشنیں ڈسمس ہو گئیں, اور یہ 2 اپلیکیشنیں میں نے آج موو کی تھیں. تو اپلیکیشنیں تو میں نے کوئی نہیں موو کی آج. میں نے تو اورل بات کی تھی جج صاحبان سے, اور جو ان سے بات کی انہوں نے میری بات مانی, اور وہ بات ایسی نہیں ہوا میں نہیں تھی, اس میں دلائل تھے, ججمنٹس تھے, لا تھا, ریزننگ تھی. اس کے بعد جا کے مجھے کنونس کرنا پڑا عدالت کو, اور انہوں نے الحمدللہ میری بات مانی. پہلی بات جو انہوں نے مانی وہ یہ مانی کہ ہم پرویز مشرف صاحب کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہے, کسی کسٹڈی میں نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے یہ مانی کہ پرویز مشرف صاحب کو آئندہ کے لیے ایگزمپشن ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات انہوں نے یہ خاص طور پہ تحریر کی کہ اگر کسی کے خلاف کوئی سول یا کرمنل مقدمہ ہو تو وہ کرمنل مقدمہ جو ہے اس پر کسی کو ای سی ایل میں نہیں ڈالا جا سکتا, صرف کرمنل مقدمہ ہونے کی وجہ سے. نیکسٹ جو اس ججمنٹ میں بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے, یعنی آرٹیکل 6 کی جو عدالت ہے, اس نے پرویز مشرف صاحب کو کسی بھی طرح بھی ای سی ایل میں نہ ڈالا, نہ ان کو باہر جانے سے روکا, اور بلکہ یہ تک کہا کہ کیونکہ وہ کسٹڈی میں نہیں ہے تو کرمنل کورٹ جو ہے ان کا موومنٹ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا. اینڈ ہی از اے فری مین, ہی کین گو اینی ویئر, ہی کین گو اینی ویئر فار میڈیکل ٹریٹمنٹ, اینڈ ہی کین گو اینی ویئر فار اینی گین اور گینفل امپلائمنٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کو ای سی ایل میں ایسے ڈالا ہے تو حکومت کین ناٹ ریفیوز ٹو ریویو اٹس ڈیسیژن
merely because this case is pending, کیونکہ قانون یہ ہے کہ pendency of case جو ہے اس پر کسی قسم کا ECL پلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ اتنی تمام باتیں، یہ تو ہمارے حق میں پورا آرڈر آ گیا، اور میڈیا نے، پاکستان کی اس میڈیا نے جس پہ ہمیں فخر ہے، اس نے جھوٹ چلا دیا. تو میری گزارش یہ، ایسا نہ کریں. میرے جیسے وہ لوگ جو آپ کے حق کے، حقوق کے علم بردار ہیں، ان کے لیے بڑی پرابلم ہے، اور یہ بنیادی طور پہ غلط ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کو ہو سکتا ہے کسی اینکر کو یا سرکاری میڈیا کو پرویز مشرف صاحب سے کوئی پرخاش ہے، تو اس طرح جھوٹ بول کے نہیں کریں. بڑی بری بات ہے. ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہماری میڈیا اس وقت آزاد ہونے کے قابل نہیں ہے؟ کم سے کم میں تو سمجھتا ہوں کہ آزاد ہونے کے قابل ہے. لیکن جو بلیک شیپ ہے میڈیا میں، وہ اس کو سپوائل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تو پلیز اس کو رانا صاحب آپ اپنے طور پہ بھی کلیریفائی کریں. آپ لوگ تمام یہ صحافی حضرات، میری گزارش ہے کہ ججمنٹ لیں، پڑھیں اس کو، اور اگر میں کہہ رہا ہوں کوئی چیز غلط، تو پھر بالکل میرے خلاف آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ ریٹن آرڈر موجود ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ان کو ECL سے نکالا جانا چاہیے، اور وہ اپنی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ویسے بھی جانا چاہیں کسی اور مقصد کے لیے تو پرویز مشرف جا سکتے ہیں. پلس ان کو حاضری سے ان کو جناب استثناء مل گیا ہے، وہ ان کی حاضری آئندہ ریکوائرڈ نہیں ہے عدالت میں. یہ باتیں دو تین جو موٹے پوائنٹ ہیں، یہ آپ بتا رہے ہیں فاروق صاحب، ایسے ہی ہے؟ یہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں. اس میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو ECL میں ڈالا ہے، تو گورنمنٹ پھر اس آرڈر کو ریویو کرے ان کو ECL سے نکالنے کا. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہم ایک کرمنل کورٹ ہے، ہم ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 میں نہیں بیٹھے، لہذا ہم یہ آرڈر نہیں کر سکتے. لیکن یہ آبویس ہے، آپ کوئی کسٹڈی میں نہیں ہے، یو آر اے فری مین. ٹھیک. سو پرویز مشرف از اے فری مین. یہ اس میں لکھا ہوا ہے، there is no restriction on his movement، یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا فاروق نسیم صاحب. اس سے پہلے جو کچھ عدالت میں ہوا جی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جو چارجز، 5 چارجز کی جو بات ہو رہی ہے، جو 5 چارجز سنائے گئے مشرف کو عدالت میں، جس کو مشرف نے کہا کہ I plead not guilty, I am not guilty، اور ان چارجز کو انہوں نے، مشرف نے آج کہا جی کہ 5 کے 5 چارجز جو ہیں یہ غلط فریم کیے گئے ہیں. سو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ چارجز جو میرے پہ لگائے جا رہے ہیں، میں اس میں گلٹی نہیں ہوں. سو وہ چارجز بھی ذرا دیکھ لیجئے. لیکن صرف بتانے کی بات یہ تھی اور سمجھنے کی بات یہ تھی کہ پروبیبلی کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے کہ آج ہوا کیا. اور جن درخواستوں کا ذکر کیا گیا کہ 2 درخواستیں عدالت نے مسترد کر دی، وہ اس کا بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں. مشرف از اے فری مین. مشرف کو حراست میں نہیں لیا جائے گا. مشرف کین گو اینی ویئر ہی وانٹس. اور حکومت، یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے ECL پہ جو نام ڈالا ہوا ہے حکومت نے مشرف کا، اس کو ریویو کرے. پیشی جو آئندہ ہوں گی عدالتوں میں، اس سے بھی انہیں ایگزمپشن مل چکی. سو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، اس کے بعد حاضر ہوں گے اور بات کروں گا مشرف کے ساتھ کیا ہوا، مشرف خود چل کے کیسے آیا، کیوں چل کے واپس پاکستان آیا، کیا ریزنز تھے اس کے، اور جس طریقے سے یہاں پہ غلط پرسپشن دیا جا رہا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
डेटॉल सोप, न्यू वीट नेचुरल्स, खूबसूरती का एहसास। मुशर्रफ 99 में कहा जाता है जनाब कि मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। मुशर्रफ ने टेक ओवर नहीं किया, इंस्टीट्यूशन ने रिएक्ट किया था। मैं बार बार कहता आया हूं, एक मरतबा फिर कह रहा हूं कि 99 में मुशर्रफ ने टेक ओवर नहीं किया था, इंस्टीट्यूशन ने रिएक्ट किया था। और वो इंस्टीट्यूशन ने रिएक्ट इसलिए किया था कि एक राइट जरूर है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव के पास राइट जरूर है, इख्तियारात जरूर है, आईन इजाजत देता है इस चीज की, उनके पास इख्तियारात है कि वो एक नेवल चीफ को घर भेज सकता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक आर्मी चीफ को घर भेज सकता है, एक एयर चीफ को घर भेज सकता है। लेकिन एक नेवल चीफ को घर भेजा गया 99 में, फिर उसके बाद एक आर्मी चीफ को घर भेजा गया, उसके बाद बारी आई मुशर्रफ की। सो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो इससे पहले का टेन्योर था उसमें उनको राइट जरूर था, आइन उसको इजाजत जरूर देती थी मियां साहब को कि जनाब वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, नेवल चीफ को या एयर चीफ को घर भेज सकते हैं। और उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, एक नेवल चीफ को भी घर भेजा, उसके बाद एक आर्मी चीफ को घर भेजा, और उसके बाद बारी जब आई मुशर्रफ की तो जिस तरीके से मुशर्रफ को घर भेजने की कोशिश की गई उस पे पूरा इंस्टीट्यूशन रिएक्ट कर गया। रिएक्शन की वजह से, इंस्टीट्यूशन की रिएक्शन की वजह से मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। थोड़ी सी याददाश्त ताजा करने के लिए कि हुआ क्या था, जहाज में क्या हुआ था, जिस जहाज में मुशर्रफ कोलंबो से वापस आ रहे थे उसमें क्या हुआ था। और ये चीज जरा जहन में जरूर रखिए कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें यह भी कहा गया था कि जहाज को कहीं भी लैंड करवा दो, और जब जहाज उतरा कराची एयरपोर्ट पे तो उसमें फ्यूल कितना रह गया था। जरा क्लिप दिखाइए। जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील, मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची एटीसी के साथ कर दें। एटीसी को कांटेक्ट कर लो क्या सर? एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एटीसी इन कराची। Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the ATC Karachi. Question 805, I'm getting you incoming series out of 120, request intention. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहा है सर? ये वो land कर रहा है, वो सीधा climb कर रहा है, he said कि I'm trying to set where I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. ये तो कोई बात नहीं बनी ना, he must land है, land क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे वापस आओ, वो नहीं आ रहा उसको। Question 805, turn left heading 240, vector for Karachi for landing. You are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? उसके बाद मुशर्रफ का दौर खत्म होता है, मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, मुशर्रफ प्रेसिडेंसी छोड़ के चले जाते हैं। मुशर्रफ प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद भी कई माह तक पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो जो अरसा यहां पे गुजारते हैं प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद, मुशर्रफ पर कोई मुकदमात एज सच नहीं चलते। सो जो 6-8 महीने का जो टाइम था जिसमें मुशर्रफ प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद यहां पे रहे, उस वक्त एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। लेकिन जब मुशर्रफ चले जाते हैं तो शुरू हो जाता है जनाब सिलसिला मुकदमात का। मुकदमात का सिलसिला क्यों शुरू होता है? इसलिए कि मुशर्रफ मुल्क में मौजूद नहीं था और मुशर्रफ
کی وجہ سے کن لوگوں کو انسیکیورٹی تھی اور وہ کیا انسیکیورٹیز تھی. مشرف واز ان اے ڈفرنٹ فریم آف مائنڈ جب وہ یہاں سے گیا, اور پوری دنیا میں جس طریقے سے مشرف کو ٹریٹمنٹ مل رہا تھا, پروٹوکول مل رہا تھا, وہ اسی طرح مل رہا تھا جیسے ایک پریزیڈنٹ کو ملتا. وہ جس بھی یونیورسٹی میں جاتا تھا وہاں پہ اس کو اپریسیشن ملتی تھی, وہ جہاں بھی جاتا تھا اس کو اسی طرح ٹریٹمنٹ مل رہا تھا. سو انسیکیورٹیز کہاں سے جنم لینا شروع ہوئی. مشرف ایک جناب پارٹی لانچ کرتے ہیں, پارٹی لانچ کرنے کے بعد مشرف کو ان کے اپنے کچھ ساتھیوں نے ایک غلط پکچر پورٹرے کی اور یہ کہا جناب کہ جب آپ کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوگا. غلط پکچر پورٹرے کی, غلط کہا گیا اور اگزامپل دیا گیا سوشل میڈیا کا کہ یہ آپ کے بہت فالوورز ہیں. کیونکہ مشرف واز ان اے ڈفرنٹ فریم آف مائنڈ, he wanted to do something for the country, he came back. منع بھی کیا لوگوں نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے منع کیا, ڈپلومیٹس نے منع کیا, کئی حکومتوں نے منع کیا کہ آپ مت جائیں, لیکن مشرف thought کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ چلیں گے, پاکستان کے عوام اس کے ساتھ چلیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر جا کے وہاں پہ شاید کچھ ڈیلیور کر سکے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اور جب مشرف یہاں پر آتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں ریئلٹی چیک سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا, اور مقدمات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس طریقے سے مشرف کو ہیومیلیٹ کیا جانا شروع کیا گیا, جس طریقے سے مشرف ہیومیلیٹ ہونا شروع ہوا, وہ سب کے سامنے ہے. ایک مرتبہ نہیں کو 16 مرتبہ کم و بیش مشرف واپس آ کے دوبارہ عدالتوں میں پیش ہوا. وہ چھوٹی عدالتیں بھی ہیں, وہ بڑی عدالتیں بھی. لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا, ایک وہ شخص جو خود اپنی مرضی سے واپس آتا ہے اور آ کے مقدمات کو فیس کرنا چاہتا ہے اور فیس کرتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہیومیلیشن ہوتی ہے, کس طرح ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے اس کو, اور اس کے بعد ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھا, اس وقت بھی اس پہ کئی قاتلانہ حملے ہو چکے, کچھ تو رپورٹ ہوئے, کچھ رپورٹ بھی نہیں ہوئے. لیکن اب جب وہ واپس آتا ہے تو نہ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, نہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, لیکن پھر بھی سیکیورٹی وہ تو نہیں مل سکتی اس کو جو پہلے تھی, لیکن پھر بھی وہ عدالتوں میں پیش ہوتا. کچھ عرصہ پہلے, یعنی کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے, ایک انٹرویو چک شہزاد اسلام آباد میں ان کے ساتھ ہوا جو میں نے کیا. اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی ذرا سن لیجئے. یہ کیسز میں بالکل مجرم ہوئی نہیں. والدہ بیمار یاد آتی ہے؟ ہاں یاد آتی ہیں بالکل, اور وہ مجھے یاد کرتی ہیں. میں تو اپنی مرضی سے ابھی آیا ہوں یہ سارا کچھ, ورنہ اگر بھاگنا ہوتا تو میں تو آتا نہیں. کل اور بی کلڈ, تو ظاہر ہے مرنا تو میں نہیں چاہتا تھا, تو میں نے تو مارنا ہی سیکھا ہوا. وہ ابھی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ بات ختم ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک اس میں آپ کے بغیر خواتین ناراض ہو جائیں گی. سب سے پہلے پاکستان, میں اس ملک کے لیے آیا ہوں, اس ملک کے عوام کے لیے, کیونکہ ان کی بدحالی دیکھ کر رونا آتا ہے مجھے. گھوڑا میں ہوں نہیں, ڈرنا بھاگنا میں نے نہیں سیکھا ہے, عدل اور انصاف مجھے نہیں ملتا ہے. بیڈ لک اس ملک کے لیے حاضر ہے جی, جان حاضر ہے. لیکن مجھے امید ہے اس پروگرام کے ذریعے پوری قوم اگر جو بھی سن رہے ہیں اسے یہ یاد رکھیں, میں اس ملک کے لیے آیا ہوں,
جان کو خطرے میں ڈال کے آیا ہوں. میں جو خوشحالی 8 سال میں نے جو دیا فرینکلی وہ یاد کر رہے ہیں, وہ واپس آ سکتی ہے. تو میں اسی لیے آیا. میں زندگی میں پہلی دفعہ کورٹ میں گیا, جج صاحب آئے ہیں تو میں کھڑا ہوا ہوں. میری نظر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت سی ایک ناانصافی ہو رہی ہے, جبکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں انصاف. ٹیررسٹ جو ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں وہ چھٹ رہے ہیں. ISI, آرمی, رینجرز, ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے. لا انفورسر کی ڈیمورلائزیشن ہو رہی ہے. فوج ہی ایک اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن ہے اور پاورفل آرگنائزیشن, وہی اگر کمزور ہو گئی تو پاکستان کمزور ہو جائے گا. اب حالات یہ ہیں کہ ان کی والدہ جو کہ سخت بیمار ہے, ایک تو اولڈ ایج فیکٹر, اوپر سے دل کا مرض, اور اکیلی موجود ہے. ڈبلیو ولسن ہاسپٹل میں ان کو لے کے جایا جاتا ہے کچھ روز پہلے. وہاں پہ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہے. ایک چیز ذرا اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیے گا کہ یہ فوج, یہ ایئر فورس, یہ نیوی, یہ فوج, یہ ہماری فوج ہے, پاکستان کی فوج ہے, کسی ہاسٹائل کنٹری کی, کسی دشمن ملک کی فوج نہیں ہے, ہماری فوج ہے. سو اس میں جو لوگ جانے دیتے ہیں وہ ہمارے لیے دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ آرام کی نیند سو سکیں. سو یہ منہ سے کہنا بڑا آسان کام ہے, لیکن جب سیاچین میں جا کے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, یا کسی بارڈر میں جا کے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, یا جنگ لڑنی پڑتی ہے, تو پھر لگ پتہ جاتا ہے. سو یہ ذرا ذہن میں ضرور رکھیں. اور وہ شخص جس نے اس افواج پاکستان کو کمانڈ کیا ہو, چیف آف آرمی سٹاف رہا ہو, اس کے ساتھ جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے, اس سے فوج کا morale ڈیفینیٹلی ڈاؤن ہوگا. جو مرضی یہاں پہ لوگ کہتے رہے, ہوگا. سو گزارش ہے, التجا ہے کہ جناب ایک واحد انسٹیٹیوشن رہ گیا اس ملک کا جو ابھی تک انٹیکٹ ہے, اس کو رگڑا مت دیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو کام دشمن نہ کر سکے وہ ہم خود کر دیں, اور دشمن کو ایک گولی بھی نہ چلانی پڑے, اور ہم اپنی ہی فوج کا بیڑا غرق کرتے. اینی ویز, جو آج ہوا عدالت میں, عدالت نے کیا کہا, فروغ نسیم نے کیا کہا, فروغ نسیم کے کہنے پر عدالت نے کیا ان کو بتایا, کیا انسٹرکشنز دی, کیا احکامات دیے عدالت نے, اور کس طریقے سے ہم تھوڑا سا غلط اس کو پورٹرے کرتے رہے. پروبیبلی کچھ لوگ غلط پورٹرے کرتے رہے اس کو, کہ آج عدالت میں جو کچھ ہوا کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ پروبیبلی میں کہہ سکتا ہوں ہوگی ہو شاید. لیکن حقیقت کیا تھی, کیا ہوا آج عدالت میں, اور فروغ نسیم نے کس طرح کیس پلیڈ کیا مشرف کا, اور عدالت نے کیا کہا, وہ بالکل آبویس ہے. ہی از اے فری مین, ہی ول ناٹ بی ڈیٹینڈ. اور حکومت کو بھی عدالت نے انسٹرکشن دی کہ جو ECL پہ نام ڈالا ہوا ہے مشرف کا, اس کو ریویو کریں. ایک مرتبہ پھر فروغ نسیم سے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ آپ ضرور سنیے, تاکہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز جو پروبیبلی کریٹ ہوئی آج وہ کلیریفائی ہو سکے. فروغ نسیم صاحب, ذرا ڈیسیژن کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے بتائیں گے, کیونکہ جو اس وقت جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے ڈیسیژن کو, پروبیبلی وہ غلط طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے. واٹ از دا ڈیسیژن آل اباؤٹ؟ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے اور تمام اپنی صحافی برادری سے معذرت کروں گا, اور گلہ یہ کروں گا کہ خدا کے لیے غلط رپورٹنگ نہیں کریں. آپ کو نہیں پتا کہ اس غلط رپورٹنگ کرنے سے کیسا غلط نقصان ہوتا ہے. ٹھیک. اور ہم تو, لیکن اگر ہمارے سامنے اس طرح کی غلط رپورٹنگ ہوگی
تو میرا جیسا آدمی جو کہ میڈیا کا علمبردار ہے وہ کس طرح میڈیا کو جگہ جگہ ڈیفینڈ کرے گا؟ بات ساری یہ ہے کہ آرڈر اناؤنس نہیں ہوا، سرکاری ٹی وی نے یہ نیوز دے دی کہ جی اپلیکیشنیں ڈسمس ہو گئیں، اور یہ 2 اپلیکیشنیں میں نے آج موو کی تھیں. تو اپلیکیشنیں تو میں نے کوئی نہیں موو کی آج. ٹھیک. میں نے تو اورل بات کی تھی جج صاحبان سے، اور جو ان سے بات کی انہوں نے میری بات مانی، اور وہ بات ایسی نہیں ہوا میں نہیں تھی، اس میں دلائل تھے، ججمنٹس تھے، لا تھا، ریزننگ تھی. اس کے بعد جا کے مجھے کنونس کرنا پڑا عدالت کو، اور انہوں نے الحمدللہ میری بات مانی. پہلی بات جو انہوں نے مانی وہ یہ مانی کہ ہم پرویز مشرف صاحب کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہے، کسی کسٹڈی میں نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے یہ مانی کہ پرویز مشرف صاحب کو آئندہ کے لیے ایگزمپشن ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات انہوں نے یہ خاص طور پہ تحریر کی کہ اگر کسی کے خلاف کوئی سول یا کرمنل مقدمہ ہو تو وہ کرمنل مقدمہ جو ہے اس پر کسی کو ای سی ایل میں نہیں ڈالا جا سکتا، اچھا. صرف کرمنل مقدمہ ہونے کی وجہ سے. نیکسٹ جو اس ججمنٹ میں بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے یعنی آرٹیکل 6 کی جو عدالت ہے اس نے پرویز مشرف صاحب کو کسی بھی طرح بھی ای سی ایل میں نہ ڈالا، نہ ان کو باہر جانے سے روکا، اور بلکہ یہ تک کہا کہ کیونکہ وہ کسٹڈی میں نہیں ہے تو کرمنل کورٹ جو ہے ان کا موومنٹ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا. اینڈ ہی از اے فری مین، ہی کین گو اینی ویئر، he can go anywhere for medical treatment and he can go anywhere for any gain or gainful employment. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کو ای سی ایل میں ایسے ڈالا ہے تو حکومت can not refuse to review its decision merely because this case is pending. کیونکہ قانون یہ ہے کہ pendency of case جو ہے اس پر کسی قسم کا ای سی ایل پلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ اتنی تمام باتیں، یہ تو ہمارے حق میں پورا آرڈر آ گیا، اور میڈیا نے، پاکستان کی اس میڈیا نے جس پہ ہمیں فخر ہے، اس نے جھوٹ چلا دیا. تو میری گزارش یہ ایسا نہ کریں. میرے جیسے وہ لوگ جو آپ کے حق کے حقوق کے علمبردار ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہے، اور یہ بنیادی طور پہ غلط ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کسی اینکر کو یا سرکاری میڈیا کو پرویز مشرف صاحب سے کوئی پرخاش ہے تو اس طرح جھوٹ بول کے نہیں کریں. بڑی بری بات ہے. ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہماری میڈیا اس وقت آزاد ہونے کے قابل نہیں ہے؟ کم سے کم میں تو سمجھتا ہوں کہ آزاد ہونے کے قابل ہے، لیکن جو بلیک شیپ ہے میڈیا میں وہ اس کو سپوائل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تو پلیز اس کو رانا صاحب آپ اپنے طور پہ بھی کلیریفائی کریں. آپ لوگ تمام یہ صحافی حضرات، میری گزارش ہے کہ ججمنٹ لیں، پڑھیں اس کو، اور اگر میں کہہ رہا ہوں کوئی چیز غلط تو پھر بالکل میرے خلاف آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ ریٹن آرڈر موجود ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ان کو ای سی ایل سے نکالا جانا چاہیے، اور وہ اپنی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ویسے بھی جانا چاہے کسی اور مقصد کے لیے تو پرویز مشرف جا سکتے ہیں. پلس ان کو حاضری سے ان کو جناب استثناء مل گیا ہے، وہ ان کی حاضری آئندہ ریکوائرڈ نہیں ہے عدالت میں. یہ باتیں 2-3 جو موٹے پوائنٹ ہیں یہ آپ بتا رہے ہیں فاروق صاحب، ایسے ہی ہے؟ یہی ہے. اور ساتھ میں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں. اس میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو ای سی ایل میں ڈالا ہے تو گورنمنٹ پھر اس آرڈر کو ریویو کرے ان کو ای سی ایل سے نکالنے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ہم ایک کرمنل کورٹ ہیں، ہم ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 میں نہیں بیٹھے، لہٰذا ہم یہ آرڈر نہیں کر سکتے. لیکن یہ آبویس ہے، آپ کوئی کسٹڈی میں نہیں ہے، یو آر اے فری مین. ٹھیک. سو پرویز مشرف از اے فری مین. جی اس میں لکھا ہوا ہے there is no restriction on his movement، یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا فاروق نسیم صاحب.